أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. اے نبی جی آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے روکا گیا ہے اس بات سے کہ میں ان معبودوں کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا ہوں، اگر ایسا کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے شمار نہیں ہوں گا۔ آپ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اس کو جھٹلایا۔ میرے اختیار میں نہیں ہے وہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، حکم تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ حق کو بیان کرتا ہے اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر میرے اختیار میں وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ فیصل ہو چکا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ظالمین کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی کے قبضے میں ہے غیب کے خزانے، اس کو صرف وہی جانتا ہے اور وہ اس چیز کو جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اور نہ کوئی خشک چیز اور نہ تر چیز ہے مگر وہ لوح محفوظ میں ہے۔ اور وہی ذات ہے جو تمہیں رات کے وقت تمہاری روح قبض کرتا ہے اور وہ اس چیز کو جانتا ہے جو تم دن میں کرتے ہو، پھر تمہیں بیدار کرتا ہے اسی دن میں تاکہ ایک مقررہ مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، پھر تمہیں وہ بتلائے گا ان کاموں کو جو تم کیا کرتے تھے۔ گزشتہ ہفتے جو رکوع تلاوت کیا گیا تھا اس میں بہت ساری اہم باتیں بیان کی گئی تھی اور اخیر کے اندر اس کا خلاصہ بھی بیان کیا گیا تھا۔ سب سے پہلے منصب رسالت کو بیان کیا گیا تھا اور رسالت کے تعلق سے مشرکین مکہ اور کفار کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں کہ رسالت کے تعلق سے جو باتیں سمجھتے تھے تو اس غلط فہمی کو دور بھی کیا گیا تھا کہ رسالت اور نبوت کا وہ مقام نہیں جو تم نے سمجھا ہوا ہے، بلکہ رسالت اور نبوت کا وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بھی ہدایت دی گئی تھی کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو بہت سارے وہ لوگ کہ جن کے اندر ضد ہے، ہٹ درمی ہے، آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ اپنی محنت ان پر خرچ مت کیجیے، دعوت و تبلیغ ان کے پیچھے مت کیجیے، اور آپ ان سے کیا ہے رخ موڑ کر ان لوگوں کے پیچھے آپ محنت کیجیے جن کے اندر آخرت کا خوف ہے، جن کے اندر اس بات کا خوف اور ڈر ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے پاس مر کر جانا ہے۔ اس لیے کہ آپ کی دعوت و تبلیغ اسی وقت فائدہ مند ہو سکتی ہے اور اسی وقت اثر انداز ہو سکتی ہے جب کہ آدمی کیا ہے آخرت کا خوف رکھتا ہو۔ جس کے اندر آخرت کا خوف ہی نہ ہو تو اس کو ڈرانے سے، اس کو دمکانے سے، اس کے سامنے وعید سنانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے بیان کیا گیا تھا کہ احادیث کے اندر جو بھی کیا ہے دھمکیاں اور جو بھی عذاب کی جو وعیدیں جو سنائی گئی ہے جن برے کاموں پر، تو یہ اسی وقت آدمی اس سے ڈر سکتا ہے کہ جس وقت کیا ہے آدمی کے اندر ہر وقت آخرت کا استحضار ہو۔ پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مشرکین مکہ نے خواہش ظاہر کی تھی، سرداروں نے، کہ ہمیں ایمان لانے سے بات رکاوٹ بنی ہوئی ہمارے لیے کہ جو لوگ آپ کے پاس
جو فقیر قسم کے، مسکین قسم کے اور غریب قسم کے جو طبقہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور ہر وقت آپ کے پاس رہتا ہے، تو یہ لوگ کیا ہمارے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ کیا اچھا ہو کہ تھوڑی دیر کے یہ لوگ کیا باہر چلے جائیں اور ہم آپ کی خدمت میں آئیں اور آپ کی بات سنیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے منع کر دیا گیا کہ ان کے کہنے کی وجہ سے آپ ان مومنین کو کہ جو کہ اخلاص کے ساتھ اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ایسے مخلص لوگوں کو اپنی مجلس سے مت ہٹائیے، چاہے ان کو ایمان لانا ہو یا نہ لانا ہو، آپ ان مخلصین کو اپنی کیا ہے مجلس سے مت ہٹائیے۔ پھر اس کے بعد آخر کے اندر جو گنہگار مومن ہیں تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا کہ اگر کسی سے اگر نادانی سے، بے خبری سے اور غفلت سے اگر کوئی گناہ کا کام ہو جائے اور اس پر اس کو افسوس ہو، ندامت ہو کہ ہائے مجھ سے کس بڑی ذات کی نافرمانی ہو گئی اور کس کی مخالفت مجھ سے ہو گئی، تو یہ پشیمانی ہو دل کے اندر اور آئندہ کے لیے وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا اور اپنے عمل کی اصلاح بھی کر لے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی میں نے بیان کی تھی کہ اس گناہ کے نتیجے کے اندر جس کا حق مارا گیا ہے اس کا حق بھی ادا کر لے۔ اللہ کا حق مارا گیا ہے تو اللہ کا حق ادا کریں، اور کسی بندے کا حق اگر مارا گیا ہے اس گناہ کے نتیجے میں، اس عمل کے نتیجے میں، تو اس بندے کا حق بھی ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر کیا ہے آدمی کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اوپر تو مومنین کا اور اسی طریقے پر مشرکین کا تذکرہ تھا، یہاں پر خاص طور پر مشرکین سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کیجئے، بار بار قل آیا ہے، تو مختلف اعتراضات مشرکین کی جانب سے ہوا کرتے تھے، تو ان کے مختلف اعتراضات، ان کے مختلف سوالوں کا جواب کیا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی مشن کو لے کر جب اٹھے ہیں اور جو آپ کی جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی دعوت پر جو لوگ لبیک کہتے ہوئے ایمان لائے، تو مشرکین مکہ نے ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیا اور ان پر ظلم کا پہاڑ توڑ دیا اور ان کو طرح طرح سے ان کو کیا ہے سزاؤں سے گزارا، طرح طرح سے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن ان کا ایمان تھا کہ ڈگمگایا نہیں اور وہ ایمان پر کیا ثابت قدم رہے اور جمے رہے۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ یہ لوگ کیا ہے سختیوں سے اور مظالم سے یہ لوگ کیا ماننے والے نہیں ہیں اور یہ اپنے دین سے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے ایک اسکیم، ان کے سرداروں نے کیا ہے ایک اسکیم چلائی اور ایک پلان کیا، اور پلان کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اسکیم لے کر آئے کہ دیکھو کہ ہمارے درمیان یہ جو اختلاف ہیں، ہمارے درمیان جو جھگڑا ہے، کیا اچھا ہو کہ جھگڑا ختم ہو جائے اور ہم آپس کے اندر کیا صلح کر لیں اس بات پر کہ تم ہمارے کیا ہے معبودوں کو پوجو، ہم تمہارے ایک خدا کو مانیں، تم ہمارے مندروں میں آ کر کیا ہے تم کیا ہے مورتیوں پر کیا ہے تم چڑھاوا چڑھاؤ اور تم ہمارے معبودوں کے آگے کیا ہے سر جھکاؤ، اور ہم بھی تمہارے مسجدوں میں آئیں اور ہم کیا ایک اللہ کو مانیں۔ تو اگر اس طرح اگر آپس میں صلح ہو جاتی ہے تو ہمارے درمیان جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ تو اسی وقت سورہ کافرون نازل ہوئی، جس کے اندر کیا سختی کے ساتھ کیا ہے ان کی اسکیم کو، پلان کو رد کر دیا گیا، ٹھکرا دیا گیا اور کیا اعلان کر دیا گیا کہ یہ بات نہ آج ممکن ہے اور نہ آئندہ ممکن ہے کہ تمہارے معبودوں کی کیا ہے کوئی مسلمان یا میں میں تمہارے معبودوں کو کیا ہے کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤں یا تمہارے معبودوں کو تسلیم کروں۔ یہی اعلان یہاں پر اس آیت میں کیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی طرف سے مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ جن کو تم پوجتے ہو، جن معبودوں کے سامنے تم کیا ہے اپنا سر جھکاتے ہو، تو میں ان کے سامنے بھی میں اپنا سر جھکاؤں، یہ مجھے کیا ہے اس بات سے روک دیا گیا ہے۔ قل لا اتبع اهواکم، اور اس بات کا بھی اعلان کر دیجئے کہ میں تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں چل سکتا، میں تمہارے کہنے کے مطابق اگر چلنے لگوں تو قد ضللت اذا وما انا من المهتدین، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ نے تو مجھے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے، ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مجھے تو ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ اگر میں تمہاری خواہشات کے مطابق اور تمہارے کہنے کے مطابق زندگی گزارنے لگوں گا تو میں خود کیا گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ تو اللہ کے نبی سے اعلان کروایا جا رہا ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ کہ اللہ کے نبی کی ذات سے اس بات کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ان کی اس اسکیم کے اندر کیا پھنس جاتے ہیں اور ان کی اس بات کو کیا قبول کر لیتے ہیں اور ان کے معبودوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا رہے ہیں تاکہ قرآن کریم کے اندر جب تک یہ آیت کریمہ رہیں اور جب تک لوگ اس کی تلاوت کرتے رہیں، اس کے ترجمے کو پڑھتے رہیں اور اس کے کیا ہے تفسیر کو سنتے رہیں، تب تک کیا ہے یہ لوگوں کے سامنے بات واضح
ہو جائیں کہ ہمیشہ ہمیشہ تک کفر سے اور شرک سے برات کا اعلان کرنا ہے کہ آئندہ جب بھی مومنین کیا کمزور ہوں گے، معاشی اعتبار سے کمزور ہوں گے، دنیوی اعتبار سے کمزور ہوں گے، تو طرح طرح کے لوگ کیا ہیں، طرح طرح کے ناموں سے، اتحاد کے نام سے، یکجہتی کے نام سے اور طرح طرح کا نام دے کر کے اس بات کی کوشش کریں گے اور یہ اسکیم چلائیں گے کہ کیا اچھا ہو کہ رام بھی راضی ہو جائے اور رحمان بھی راضی ہو جائے، کہ تم بھی ہمارا مذہب کو مان لو، ہم بھی تمہارا مذہب کو مان لیں، تم بھی ہمارے مندروں میں آؤ، ہم بھی تمہاری مسجدوں میں جائیں، کوئی بھید بھاؤ نہ ہو، بس سبھی ایک ساتھ مل کر رہیں۔ اس طرح کی اسکیم آئندہ بھی ہوگی تو اس وقت کیا ہے، یہ کھل کر اعلان کرنا ہے، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں سیاسی اعتبار سے یا ملکی اعتبار سے اگر آپس میں اگر صلح کرنا ممکن ہو تو وہ صلح کی جا سکتی ہے، اسی طریقے پر بہت سارے موقعوں پر ان کی مدد بھی کی جا سکتی ہے، لیکن دینی اعتبار سے اور ملی اعتبار سے کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے کیا مذہب کو قبول کریں، وہ ہمارے مذہب کو قبول کریں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا مذہب تمہارا دھرم تمہیں مبارک ہو، ہمیں تو اسی مذہب پر عمل کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم جس مذہب پر عمل کر رہے ہو، جس مذہب کو تم مان رہے ہو، اس کا تو نہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، اس کی تو نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، بے بنیاد مذہب پر تم عمل کر رہے ہو، اور اللہ نے جو مجھے مذہب دیا ہوا ہے اور اللہ نے جو مجھے رسالت کا جو عہدہ دیا ہوا ہے، اس کی تو ایک نہیں بلکہ بہت ساری دلیلیں ہیں، اور ان میں سے سب سے واضح دلیل یہ قرآن کریم ہے۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تمہارا معاملہ یہ ہے کہ اس قرآن کریم کے اندر غور کرنے کے بجائے، اس کو ماننے کے بجائے، اس کو سننے کے بجائے تم اس کا انکار کرتے ہو اور تم اس کو جھٹلاتے ہو، اور مزید جرأت یہ کہ جب تمہیں دھمکایا جاتا ہے اور تمہیں عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے کہ دیکھو اگر تم رسول کا انکار کرو گے اور تم اگر اللہ کو جھٹلاؤ گے اور تم اسی طریقے پر قرآن کو اگر جھٹلاؤ گے تو اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا، تو یہ لوگ کیا اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں کہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ اگر یہ حق ہے، یعنی اگر آپ سچے نبی ہیں، یہ قرآن اگر حق ہے تو اس صورت کے اندر ہم پر آسمان سے کیا پتھروں کی بارش نازل کروا دیجئے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب اتروا دیجئے۔ تو پتہ ہے چلا کہ جب یہ کوئی بات حق نہیں ہے اور آپ نہ سچے رسول ہیں، تب جا کر کیا ہے ہم آپ کو جھٹلا بھی رہے ہیں اور ساتھ میں ہم خود آپ پر پتھر برسا رہے ہیں، ہم آپ کو طرح طرح سے تکلیفیں دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کا کوئی عذاب ہم پر نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو جواب دیجئے، ما عندی ما تستعجلون بہ، اس عذاب کا تم کیا ہے جلدی مطالبہ کر رہے ہو کہ جلدی سے ہم پر عذاب لے آؤ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ عذاب کا لانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، یقص الحق وهو خیر الفاصلین، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کیا ہے ابھی تک، اسی لیے کیا ہے تم پر عذاب کیا ہے نہیں آ رہا ہے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو لقضی الامر بینی و بینکم، تو کبھی کا کیا ہے میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور کبھی کا تم کو دنیا سے کیا ہے نیست و نابود اور دنیا سے تم کو ختم کر دیا گیا ہوتا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حلم اور بردباری ہے، یہ اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود بھی، قدرت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے تم پر عذاب نازل نہیں کیا، جھٹلانے کے باوجود بھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حلم ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر الفاصلین، بہترین فیصلہ کرنے والا، اللہ کا جو فیصلہ وہ بہترین ہے۔ لیکن ایسا مت سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم بچ سکو گے، واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالمین کو اچھی طرح جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ کون کون کیا ہے ظلم کرنے والا ہے، کس کس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، کس کس نے نبی کو ستایا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے واقف ہے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو مومنین تو بچ جائیں گے، لیکن تم ایک ایک کر کے پکڑے جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے صفت علم اور صفت قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ جس طرح شرک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، صفات کمال، اس صفات کمال میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی کیا ہے شرک ہے۔ لہذا اور ان صفات میں سے دو صفتیں، صفت علم اور صفت قدرت، یہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ اگر ان دو صفتوں کا استظہار اور ان دو صفتوں کا یقین اگر آدمی کے دل و دماغ میں اگر بیٹھ جائے تو اس صورت کے اندر آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا، آدمی کے قول سے، آدمی کی حرکت سے، آدمی کا کوئی قدم کیا اللہ کی کیا مخالفت میں اور اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جس آدمی کے دل و دماغ پر یہ بات چھائی ہوئی ہو کہ اللہ علیم ہے، اللہ میری ہر حرکت سے واقف ہے،
اللہ میری ہر بات سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ میرے ہر کام سے واقف ہے، تو جس کو اس بات کا احتضار ہوگا کہ اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے اور اللہ قادر یعنی قدرت رکھنے والی ذات ہے، تو کبھی بھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دو آیتیں اگر کوئی آدمی اس کا مفہوم سمجھے اور اس کا احتضار اگر اپنے دل و دماغ میں بٹھا لے تو اس کا زندگی کے اندر اس کا ہر کام کیا درست ہو جائے اور اس کا ہر عمل ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا احتضار اور اس کا مفہوم ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھائیں۔ سب سے پہلی چیز ہے صفت علم، اس کو بیان کیا جا رہا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ غیب کی جتنی بھی خزانے ہیں، پوشیدہ باتوں کی جتنی بھی خزانے ہیں اور اس کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے، نہ فرشتہ نہ نبی، کہ جو غیب کی باتوں کو اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہو۔ غیب کہتے ہیں کہ جو آئندہ جو چیزیں کیا ہے آنے والی ہے، اسی طریقے پر جو چیز وجود میں آ گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ کسی کو مطلع نہیں کیا ہے۔ ایک چیز ہے کہ جو آئندہ جو چیزیں آنے والی ہیں، مثلا قیامت کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں، اسی طریقے پر آئندہ کہ آدمی کتنی مدت جیے گا، کتنے سانس لے گا، کہاں مرے گا، کہاں پیدا ہوگا، کب کون پیدا ہوگا، آئندہ جا کر کیا اس کی زندگی کیسی ہوگی، یہ جتنے بھی تمام حالات ہیں وہ سارے حالات کیا ہے غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی طریقے پر بہت سی مرتبہ کوئی چیز وجود میں جو آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے کسی کو واقف نہیں کرتے ہیں۔ مثلا عورت کے پیٹ کے اندر کے جو حمل ہوتا ہے تو اس کے اندر بچے کا وجود تو ہو جاتا ہے لیکن یہ بچہ خوبصورت ہوگا یا بدصورت ہوگا، یہ فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، آئندہ چل کر وہ کیا کرے گا، اسی طریقے پر اس کی پوری زندگی کی جو معلومات ہیں وہ ساری معلومات بھی غیب میں آتی ہیں۔ تو یہ غیب دو طرح سے ہوا، ایک تو یہ کہ کوئی چیز دنیا میں وجود میں ہی نہیں آئی اور وجود میں آ گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے کسی کو واقف نہیں کرایا، تو یہ صرف اللہ کی خاصیت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کیا غیب کی باتوں کو نہیں جان سکتا ہے۔ اور رہی بات کہ جو چیزیں مثلا بہت سی مرتبہ ایکسرے کے ذریعے سے اور مشینوں کے ذریعے جو چیز معلوم کی جاتی ہیں تو وہ اس کا تعلق غیب سے نہیں بلکہ یہ تو اسباب کے ذریعے سے اور مشین اور آلات کے ذریعے سے اس چیز کا اندازہ کیا گیا ہے، اور بہت سی مرتبہ یہ چیز کیا ہے غلط اور جھوٹی بھی ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو آئندہ آنے والے بہت سارے واقعات کی خبر بھی دی ہے، تو یہ بھی علم غیب سے نہیں بلکہ یہ سب غیب کی خبریں ہیں۔ تلک من انباء الغیب نوحی الیک، کہ اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں اپنے نبیوں کو دیتا ہے، یہ علم غیب نہیں بلکہ یہ غیب کی خبریں ہیں۔ آگے بیان کیا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ علم غیب یعنی غیب کی بات پوشیدہ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اسی طریقے پر دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں موجود ہیں، ان تمام پر علم محیط بھی یہ اللہ ہی کی خاصیت ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین پر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، سمندر کی پر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور ایسا نہیں کہ صرف بڑی بڑی چیزوں کا علم ہو، چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ کے علم سے مخفی ہو، یہ نہیں بلکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اور پوشیدہ سے پوشیدہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں تو کتنے درخت ہیں، درخت پر کتنے پتے ہیں اور درخت کتنے اور یہ پتے کتنی مرتبہ کیا الٹ پلٹ ہوتے ہیں، یہ درخت کا پتا کون سا پتا کب گرتا ہے، کہاں گرتا ہے، گرنے کے بعد کہاں جاتا ہے، یہ سب ریکارڈ، یہ سب کیا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور یہاں پر قرآن کریم کے اندر گرنے کا تذکرہ کیا ہے کہ کوئی پتا گرتا ہے، اس سے یہ آخری حالت بیان کی، اور آخری حالت چونکہ یہ اینڈ ہے، اس کا پتا گر جاتا ہے تو اس کا اینڈ ہو گیا، تو یہ آخری حالت بیان کر کے اس کی تمام حالتیں بیان کر دی۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اسی طریقے پر جب کسان کاشتکار زمین کے اندر کوئی بیج ڈالتا ہے تو وہ بیج بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور زمین کے اندر اور دنیا کے اندر جتنی بھی تر یا خشک چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ تو یہ خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم یہ کامل ہے، چاہے غیب کے تعلق سے ہو چاہے موجودات کے تعلق سے ہو، اور یہ صفت صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ صفت کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اور اس طرح کی مضمون کے تعلق سے بہت سارے قرآن کریم کے اندر بھی آیتیں ہیں، مثلا سورہ لقمان کے اندر یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی یعنی ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہوگی، مثلا ریت کا ایک چھوٹا سا کیا ذرہ ہو تو وہ ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، جہاں کہیں وہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، آگے اللہ تعالیٰ کی قدرت صفت قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں تو ان کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو
ہر رات کو جب آدمی سوتا ہے تو سونے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی روح کو کیا ایک حد تک قبض کر لیتا ہے، اس کو کھینچ لیتا ہے۔ یا پھر یتوفیٰ لائے تو دیکھو تین چیزیں، ایک ہے جسم، ایک ہے جان اور ایک ہے شعور۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے وہاں پر بھی کیا یہ توفیٰ کا صیغہ استعمال کیا گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اٹھا لیا اور مکمل طور پر اٹھا لیا، جسم کے ساتھ، جان کے ساتھ اور شعور کے ساتھ۔ اور جب آدمی مرتا ہے تو مرنے کے وقت جسم تو باقی رہتا ہے، لیکن جو جان ہے اور جو شعور ہے وہ شعور اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور جب آدمی جب سوتا ہے تو اس صورت میں صرف شعور اس کا ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا جسم بھی باقی رہتا ہے اور اس کی جان بھی باقی رہتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو یہ سونا گویا کہ کیا ہے، یہ مرنے کے مانند ہے۔ اسی لیے جب آدمی سوتا ہے تو یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے ہی نام سے میں مرتا ہوں۔ حالانکہ آدمی سو رہا ہے لیکن لفظ استعمال کیا گیا، میں مرتا ہوں، اور بیدار ہوتا ہے تو اس کے لیے کہا گیا کہ میں زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب اٹھتا ہے تو بھی دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا ہمیں موت دینے کے بعد۔ تو حدیث میں بھی نیند ہے، اسی طریقے پر جو بیدار ہونا ہے اس کو موت سے تعبیر کیا گیا اور موت کی بہن کہا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہاں پر مثال کے ذریعے اس طرح سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح آدمی سوتا ہے تو ایک حد تک اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، پھر جب صبح کے وقت آدمی کی روح کیا ہے واپس کر دی جاتی ہے اور آدمی بیدار ہوتا ہے، اور بیدار ہونے کے بعد اپنے دین کے جو مشغلہ ہیں، اس کی جو مصروفیت ہے، جو کاروبار ہے، اس میں مشغول ہو جاتا ہے، اور دین کے اندر جو کچھ وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا ہے اس سے واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم سے وہ چیز مخفی نہیں ہے۔ تو جس طرح آدمی، اور یہ اس کا یہ مشاہدہ، یعنی روزانہ آدمی رات کو سوتا ہے، اس کی روح ایک حد تک قبض کر لی جاتی ہے، پھر روزانہ صبح میں اٹھتا ہے اور بیدار ہوتا ہے اور اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے پر آدمی کی زندگی کیا ہے چلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیا ہے اس کی روح مکمل طور پر قبض کر لیتے ہیں، اور پھر قیامت کی صبح کو وہ اٹھے گا، اور قیامت کی صبح اٹھنے کے بعد پھر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اور اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی کا حساب اس کے سامنے رکھ لیں گے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس حفاظت کرنے والے جو فرشتے ہیں ان کو بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام قائم کیا ہے کہ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ، کہ انسان کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی مخلوق اور بہت بڑی تعداد کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا لیا ہے، اور یہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ حفاظت اس وقت تک کرتے ہیں جب تک کیا ہے اس کی مدت، اس کی عمر جب تک مکمل نہیں ہو جاتی ہے۔ جب اس کی عمر مکمل ہو جاتی ہے تو وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، تھوڑی بھی کیا ہے کمی کیے بغیر اور تھوڑی بھی سستی کے بغیر ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، اور فوراً اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر سب کو اللہ کے پاس جانا ہے جو ان کا حقیقی مولا ہے۔ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ، اور وہاں جانے کے بعد صرف حاکمیت اور صرف جو حکم اور فیصلہ ہوگا وہ صرف اللہ ہی کا ہوگا۔ اللہ کے سامنے جتنے بھی بادشاہ ہوں گے، جتنے بھی سردار ہوں گے اور جتنے بھی لوگ ہوں گے، سب کے لوگ کیا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور ایسی بات نہیں کہ کروڑ ہاں کروڑ اور کیا ہے لاکھوں کھربوں اجبوں انسان ہوں گے، اس کے تو کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ان سب کا حساب کیسے ممکن ہوگا، تو کہہ دیا اسرع الحاسبین، یہ جھٹپٹ میں اور فوری طور پر کیا یہ سب حساب نمٹ جائے گا، کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور آج کے کمپیوٹر کے زمانے کے اندر کہ بہت ساری کمپنیوں کا حساب کیا ہے منٹوں کے اندر کیا کر لیا جاتا ہے، تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسرع الحاسبین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صفت علم اور صفت قدرت، اس صفت کا استظہار ہمارے دل و دماغ میں بٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خوشنودی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔